میں ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بتاؤں کہ ایک خاتون جس کی زندگی اچھی طریقے سے گزر رہی تھی، اچانک میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی دن گھر میں ایسا نہ گزرتا جس دن گھر میں جھگڑے نہ ہوتے ہوں اور گھر کے اندر چین و سکون غارت نہ ہوتا ہو۔ کبھی بہن کچھ کہہ دیتی یعنی ننند، کبھی ساس کچھ کہہ دیتی، کبھی شوہر کچھ کہہ دیتا، اور روز کی پوزیشن ایسی تھی کہ روز کے اس جھگڑے سے وہ عورت تنگ آ چکی تھی، اور تنگ آنے کے بعد خودکشی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے کسی نے مشورہ دیا کہ اس طریقے کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اگر یہ قدم تم اٹھاؤ گی تو دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس نے اپنی سہیلی سے مشورہ مانگا کہ میں کیا کروں۔ اتفاق سے اسے میرا نمبر دیا گیا کہ حضرت سے تم رہنمائی حاصل کرو۔ اس کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں اس سچویشن سے گزر رہی ہوں، آپ مجھے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ پہلے تو میں نے یہ بات بتائی کہ بیٹا دیکھو، آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، یقیناً آپ کے گھر کے اندر جو کچھ پریشانیاں ہیں نماز کے ذریعے آپ کو سکون ملے گا اور آپ کی زندگی کے اندر کسی حد تک اطمینان حاصل ہوگا۔ تو اس نے برجستہ کہا کہ حضرت میں صرف 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتی، اکثر تہجد بھی پڑھا کرتی ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں جس سے میرے گھر کے روز کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ بیٹا تم اپنے شوہر کے ساتھ لائف گزارنا چاہتی ہو یا نہیں، پہلے یہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں گزارنا چاہتی ہوں، بچے بھی میرے بڑے ہو گئے ہیں اور سب محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا قرآن مقدس پر یقیناً تمہارا ایمان بڑا پختہ ہوگا۔ اس نے کہا بالکل، اللہ کی یہ عظیم ترین کتاب ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا دیکھو، یہ قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت جل جلالہ کا خود فرمان ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب قرآن مقدس میں جھگڑے کا سولوشن بھی اللہ نے رکھا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا ہو، دوست دوست کے درمیان جھگڑا ہو، آپس میں جب کوئی جھگڑا ہو تو اس کا سولوشن اور اس کا علاج کیا ہے، تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں اکول نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم اچھے انداز میں اپنا ڈیفینس کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور ان کے درمیان جو عداوت، جو بغض، جو جھگڑا ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ اسے جگری دوستی میں تبدیل فرما دے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو غصے میں نہیں آنا ہے، کہ غصہ حرام ہے، وہ اچھے انداز سے اپنا ڈیفینس کرے۔ شوہر غصے میں اسے پانی پیش کرے، پانی پھینک دے تب نرمی سے بات کرے، غرض کہ تم کو اپنی زندگی کو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ کر کے گزارنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم اچھے انداز میں اپنا ڈیفینس کرو، اچھے انداز کے اندر تم اس کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، اس عورت نے عہد کیا، اور جب اس کو یہ بتایا گیا کہ ساس اگر تمہیں تکلیف دے، ننند تکلیف دے، تو تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، بار بار یہی کہتی رہو کہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو،
تم اس پر عمل کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ان کے دلوں کے اندر تمہاری محبت پیدا فرما دے۔ اس عورت نے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ العظیم اب جب کبھی سامنے اس طریقے کی بات آئے گی تو میں غصے میں نہیں آؤں گی، میں نرمی اختیار کروں گی، میں صبر کا دامن تھاموں گی، میں اچھے انداز سے پیش آؤں گی، میں ان کے جو رائٹس ہیں ان رائٹس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گی، میری طرف سے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھے گا، زیادتی نہیں ہوگی، سامنے جواب نہیں دوں گی، اور میں صبر کے دامن کو تھامے رکھوں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے کرم فرمایا، کم و بیش 2 مہینے تک گھر کے اندر سچویشن یہ رہی کہ ون سائیڈ معاملہ رہا، شوہر غصہ کرتا وہ پانی پیش کر دیتی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی، ساس غصہ کرتی اس سے کہتی مجھے معاف کر دو، تم میری ماں کی جگہ پر ہو، ننند غصہ کرتی اسے کہتی تم میری بڑی بہن کی جگہ پر ہو، میں تو اپنا گھر بار چھوڑ کر اب آپ ہی کے یہاں آ چکی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ ہی میرے مددگار ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ غرض کہ وہ ایک دم نرم ہو کر کے نرم لب و لہجے کے اندر اس نے گفتگو شروع کی۔ 2 سے 3 مہینے کے بعد اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اب تو بہو بالکل بدل چکی ہے، ایک دم نرم مزاج ہو چکی ہے، بہت اچھا لگتا ہے اس کا یہ رویہ دیکھ کر۔ اور پھر چند ہی دنوں کے بعد گھر کا ماحول چینج ہو گیا اور گھر میں جو جھگڑے ہوتے تھے وہ امن میں تبدیل ہو گئے، اور کیفیت یہ ہوئی کہ آج وہ پوری فیملی بہت سکون کے ساتھ دنیا گھومتے بھی ہیں اور اطمینان سے اپنی زندگی گزار بھی رہے ہیں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قرآن مقدس صرف ایک فارمولہ نہیں ہے، بلکہ وہ پریکٹس کرنے کے لیے ہے۔ آپ اسے صرف فضائل کی ایک کتاب سمجھ کر کے اس کو پڑھ کر کے ثواب حاصل کر لیں گے تو ثواب تو ملے گا اپنی جگہ پر، لیکن ثواب کمانے کی یہ کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، جب اس پر آپ عمل کریں گی تو انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری بہت ساری بچیاں اپنے شوہر سے بلا وجہ ڈیورس مانگ لیتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کہیں شوہر کی زیادتی ہوتی ہے، کہیں خواتین کی زیادتی ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا عذر شرعی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔